صاحب آپ کی طرف آؤں گے. جس طرح سے عدیل صاحب جو ہیں وہ ٹرن آؤٹ کی بات کر رہے ہیں, نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ انتخابات پر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. ووٹ ڈالنا جو ہے وہ قانونی ذمہ داری کیوں نہیں؟ اب فار ایگزامپل اگر کسی حلقے سے ایک بھی جو امیدوار ہے, جو کینڈیڈیٹ ہے, وہ 10% ووٹ لے کر جیت جاتا ہے, تو جو 90% ہے اس میں بھی تو لوگوں کی رائے شامل ہونی چاہیے, وہ کیوں میٹر نہیں کرتی ہے؟ تو کیا اس حوالے سے کوئی کرائیٹیریا نہیں سیٹ ہونا چاہیے, کوئی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے, میں کیونکہ عدیل ولایت صاحب جیسی دسترس تو نہیں رکھتا سیاسی معاملات کے اوپر, لیکن اپنا ناقص سا مشورہ یا انالیسز اس کے اندر دے سکتا ہوں. اور وہ میرا خیال ہے کہ عدیل صاحب کی بات کو اگر ہم غور سے سنیں تو یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب اس میں پنہاں ہے کہ یہ قانون سازی کرنی کہ ایک منیمم مینڈیٹری 50, 60, 70, 80% ووٹ کاسٹ ہوں گے تو پھر الیکشن آگے چلے گا, یا جس میں لوگوں کی میکسیمم پارٹیسپیشن ہو, یا ایسے ممالک ہیں جہاں پہ جو لوگ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے ان کے اوپر پینلٹی لگ جاتی ہے, ان کو ایڈیشنل ٹیکس دینا پڑتا ہے, جس طرح یہاں پہ NTN نمبر اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کو کچھ چیزوں پہ آپ کو بینیفٹ نہیں ملتا. اسی طرح ممالک ہیں جہاں پہ ووٹ نہ کاسٹ کرنے کے اوپر اس طرح ہوتا ہے. لیکن یہ کام تو کسی حکومت کو کرنا پڑے گا نا. اب دیکھیں جیسے کہ ہماری دلوں کے وزیر اعظم کی حکومت آنے والی ہے تو اس کو کرنا پڑے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے, اور میں پھر سے گزارش کروں کہ کچھ باتیں کرتے ہوئے میرے مجھ ناچیز کے تو پر جلتے ہیں, عدیل صاحب اس کو زیادہ آرام سے بات کر سکیں گے. لیکن ابھی آپ کو عدیل صاحب نے بتایا کہ جب لوئسٹ ٹرن آؤٹ تھا نا پاکستان کی تاریخ کے الیکشنز میں, تو نواز شریف صاحب کو 2/3 میجورٹی ملی تھی. جب لوئسٹ ٹرن آؤٹ تھا, جب ہائیسٹ ٹرن آؤٹ تھا, تو آپ نے دیکھا کہ وہ 70 کا الیکشن تھا جہاں پہ عجیب سی کہانی ہو گئی. اس کے اوپر تو ہم کیا ہی بات کریں, پاکستان کی سالمیت کے اوپر ہم سب کی جانیں قربان. لیکن جب لوئسٹ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے تو یہ جو وڈیرے اور بڑے بڑے چودھری اور ڈائنیسٹک پالیٹکس والے ہیں یہ جیت جاتے ہیں. تو اگر یہ حکومت میں آ جائیں گے تو یہ کیسے آپ ان سے قانون سازی کریں گے؟ اگر نواز شریف صاحب کو پتہ چل گیا یا پاکستان میں قانون ہوا کہ ہر شخص ووٹ کرے گا, تو پھر کیا بنے گا ہمارے دلوں کے وزیر اعظم کا؟ میں آپ سے مہرین گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, ایسے قانونی مشورے, ایسی کانسٹیٹیوشنل مشورے آپ نہ دیں. آپ جمہوریت کے خلاف یہ مشورے دے رہی ہیں. آپ جو مشورے دے رہی ہیں ان سے جمہوریت, جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا نام ہے, اس کو ٹھیس پہنچے گی. اور اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو ہم جلد از جلد کسی کیفے کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں, اور اگر میں نہ بھی کر سکوں تو عدیل صاحب ضرور اس میں ہیلپ کریں گے. کیونکہ قانون سازی میں آپ تو ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں نا, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. سعد رسول صاحب, یہ ٹرن آؤٹ بڑھنے سے جمہوریت کو ٹھیس پہنچے گی, کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹرن آؤٹ بڑھ جائے گا تو پھر وہ دلوں کے وزیر اعظم کو کتنے ووٹ پڑیں گے؟ کیونکہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ جب لوئسٹ ٹرن آؤٹ تھا تو ان کی 2/3 میجورٹی تھی, جب ہائی ٹرن آؤٹس ہوئے ہیں تو ان کی حکومت نہیں بنی. تو میں صرف مہرین سے کہہ رہا ہوں کہ تو ماضی کا ڈیٹا ہے نا, اس کو چھوڑے, مستقبل کی بات کریں. جی آئی ایم شیور. چلیں, میں عدیل صاحب کی بات سے مستقبل کی بات آگے کرتا ہوں. مجھے یقین ہے, عدیل صاحب کے ساتھ ہم آواز ہو کے یقین ہے کہ اگر پاکستان کے 100% ووٹ کاسٹ ہو جائے تو نواز شریف صاحب کو ہر حلقے میں 120% ووٹ ملیں گے. اس لیے ہمیں فوراً سے پہلے اس طرح کی قانون سازی کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے سعد صاحب.